السلام علیکم جی. آج کی ویڈیو میں ہم جو کیٹیگری سیکھنے والے ہیں اس کا نام ہے اپوائنمنٹ بک. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی سمپل ہے, ایزی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کل ملا کے 4 آپشنز ہے اور وہ بھی انتہائی آسان ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی سب سے جو ہماری دیزی کیٹیگری ہے یہ اس میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, ویڈیو کو آخر تک دیکھیں. اگر پھر بھی کوئی سوال رہتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں. چلے شروع کر دیتے ہیں. آپ نے پہلے اپنی آئی ڈی لاگ ان کروانی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کا کوڈ بھی چینج کروانا ہے. تو کوڈ چینج کروانے کے لیے آپ نے ٹیمپر منکی میں جانا ہے. ٹیمپر منکی میں یہاں پہ آ کے کار اسکرپٹ میں آپ نے یہاں پہ 28 لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو کوڈ ہے وہ ہمارے پاس 28 ہے. یہاں سے کنٹرول ایس کر کے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے. پھر اس کو یہاں سے بند کر کے آپ نے یہاں پہ آنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو کویشچن ہے وہ ہے اپوائنمنٹ بک کے. جو ہم کال سن رہے ہیں اس میں اپوائنمنٹ بک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہم صرف اس میں یہ چیک کرتے ہیں کہ اپوائنمنٹ بک ہے یا بک نہیں ہے. بس اس میں ہم کوئی ٹائم فریم چیک وغیرہ نہیں کرتے, نہ لوز نہ اسپیسیفک. جو بھی ٹائم میں وہ اس نے اپوائنمنٹ بک کی ہے کوئی بات نہیں ہے, لیکن صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کوئی اپوائنمنٹ بک کی ہے یا نہیں کی ہے, یا یہ ڈاکٹر کے پاس اس نے اپوائنمنٹ بک ہو گئی ہے یا نہیں. بس ہم صرف خالی یہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس جو پہلا آپشن ہے وہ ہے نیو اپوائنمنٹ اسکیجول. اگر کوئی شخص اپنی اپوائنمنٹ بک کرواتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ یہ بولتا ہے کہ میں آپ کے ڈاکٹر کے کلینک میں آؤں گا فلاں ٹائم پہ. ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی ٹائم ہو کیوں نہ ہو, مطلب اسپیسیفک میں ہو یا لوز میں ہو یا واک ان ہو, جو بھی ہو, لیکن وہ وزٹ کرے گا. ٹھیک ہے, کنفرم بات ہوگی کہ وہ وزٹ کرے گا, تو اس کو ہم پہلے والے میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس ڈیلنگ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ڈاکٹر کے پاس, مطلب پیشنٹ اور ڈاکٹر کی بات ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس گاڑیوں کی کوئی بھی بات نہیں ہوتی. اس میں مطلب ڈینٹل ہوگا, ڈاگ کیئر ہوگا, کیٹ کیئر ہوگا, وغیرہ وغیرہ. جانوروں کی جتنی بھی مطلب کیئرنگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے. ڈیل ہوتی ہے, ڈینٹل ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور ایمرجنسی کی کوئی کاز وغیرہ ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ موصول ہوتی ہے, تو اس کو پھر ہم ٹرانسکرائب کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے والا جو آپشن ہے اس میں ہم وہ کارز ڈالیں گے جس میں ہمارے پاس اپوائنمنٹ بک ہو گئی ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم پہلے والے میں ڈالیں گے. 2 نمبر یہ جو ہے یہ سب سے کرٹیکل ہے اس کیٹیگری میں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کا بہت ہی دھیان رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوائنمنٹ اپرچونٹی بٹ نو ریکویسٹ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کال میں جو پیشنٹ نے جس نے کال کی ہے اس کا جو مسئلہ تھا اس میں ہمارے پاس اپوائنمنٹ کی اپرچونٹی بنتی تھی, لیکن جو کمپنی کا نمائندہ ہے, جو ڈاکٹر کا جو اسسٹنٹ ہے, اس نے اس کو ریکویسٹ نہیں کیا ہے کہ میں تمہارے لیے اپوائنمنٹ بک کرواؤں یا نہیں, یا آپ کلینک کو وزٹ کریں گے یا نہیں, یا آپ اس طرح کریں کہ آپ کلینک کو وزٹ کریں. ٹھیک ہے, تو اسی کال کو پھر ہم 2 میں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ بات کہ اس کی اپوائنمنٹ کی اپرچونٹی ہمارے پاس بنتی ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم اس کو بولیں کہ آپ سر یہاں پہ آئے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو چیک اپ کروا دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اس نے کوئی بھی بات مینشن نہیں کی ہے, نہ اپوائنمنٹ کی, نہ واک ان کی, یا کوئی کسی اور وزٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہمارے پاس اپرچونٹی بنتی تھی, ہمارے پاس موقع تھا کہ ہم اس کو بولیں کہ آپ وزٹ کریں, لیکن اس نے کوئی وزٹ مینشن نہیں کیا ہے, یا جس بندے نے فون کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی صورت میں پھر ہم اس کو 2 میں ایڈ کروا دیتے ہیں. 3 نمبر جو ہے یہ ہے نیو اپوائنمنٹ ریکویسٹڈ مینشن بٹ ناٹ سیٹ. یہ جو ہم نے پہلے کیٹیگری کی تھی DSSB والی, اس میں جو ہمارے پاس 3 نمبر جو تھا آپشن, جس میں ہم دیکھتے تھے کہ مینشن ہے یا نہیں ہے, یہ سیم ٹو سیم اسی طریقے کا چیز ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کسٹمر بولے کہ مجھے ڈینٹل کے پاس جانا ہے, مجھے اپنے ٹیتھس کی کلیننگ کروانی ہے. ٹھیک ہے, کائنڈلی آپ مجھے کل کی ڈیٹ میں اپوائنمنٹ فکس کروا دیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کل کی ڈیٹ میں کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے پاس نیکسٹ ویک میں اویلیبل ہے. تو وہ وہاں سے بولا تھا لیٹ می چیک مائی کیلنڈر اینڈ آئی ول بی کال یو بیک. ٹھیک ہے, تو اس میں اس نے اپوائنمنٹ ریکویسٹ کی ہے لیکن اس کی سیٹنگ نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے, تو اسی صورت میں پھر ہم 3 میں ڈالتے ہیں. اب جو یہ ہے 4 نمبر کریکشن, یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے باقی کیٹیگریوں سے. ٹھیک ہے, اس میں وہی سیم ٹو سیم وہی جو ویٹنگ ٹون ہوتی ہے وہ بھی اس میں آتی ہے. کال اگر کنیکٹ نہ ہوئی تو تب بھی یہاں پہ آتی ہے, لیکن اس میں کچھ اور بھی چیزیں اس کیٹیگری میں ہے اس آپشن میں. مثال کے طور پہ اگر ایک پیشنٹ کی پہلے سے اپوائنمنٹ بک ہے,
ٹھیک ہے، اس کو وہ خالی کنفرم کروانا چاہتا ہے یا کینسل کروانا چاہتا ہے تو وہ پھر ہمارے پاس 4 میں جاتی ہے. لیکن اگر وہ اس کو کینسل کروا دے یا کوئی اور اپوائنمنٹ بک کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہمارے پاس 1 میں جائے گی. لیکن اگر وہ یہ بولے کہ میری پہلے سے ایک اپوائنمنٹ آیا اور مجھے دوسری اپوائنمنٹ چاہیے نیو پیشنٹ کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر ہمارے پاس 4 میں نہیں جائے گی، یہ پھر ہمارے پاس 1 میں جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا پہلے سے کوئی اپوائنمنٹ بک ہے، خالی کنفرمیشن کروانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے پاس 4 میں جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم جہاں سے نوٹس کھول دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم مزید بھی چیک کروا لیں گے کہ کیا کیا سین ہے اس میں. اچھا، پہلے نمبر پہ ہے نیو اپوائنمنٹ اسکیجول. سیلیکٹ دس آپشن اف دیر واز این اپرچونٹی ٹو بک این اپوائنمنٹ واز سکسیسفلی بک. کہ اس میں ہم اپرچونٹی کو دیکھتے ہیں اپنے اپوائنمنٹ کے لیے، اور جب اپوائنمنٹ بک ہو جائے تو ہم اس کو پہلے والے میں ڈالتے ہیں. سیلیکٹ دس آپشن اف این اپوائنمنٹ واز ایگری ٹو اینڈ دا کلر ڈپسمیٹ ٹائم فریم ود ان 45 منٹس رینج. اگر ایک پیشنٹ ہے، اگر وہ 45 منٹس کے رینج میں اس نے ٹائم فریم سیٹ کروائی ہے اپوائنمنٹ کے لیے، تو بھی ہمارے پاس 1 میں ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اپوائنمنٹ واز سکسیسفلی بک فار اے سافٹ ڈیٹ اینڈ ٹائم. اگر اس نے کوئی اسپیسیفک ٹائم میں سافٹ ڈیٹ میں اس نے کوئی اپوائنمنٹ بک کروائی ہے تو بھی یہ ہمارے پاس پھر بھی 1 میں جائے گی. ٹھیک ہے، سلیکٹ دس آپشن اینڈ دا کلر ایگری ٹو دا وزٹ. ٹھیک ہے، بٹ آئدر دا کلر آر دا ایجنٹ ڈپسمیٹ ٹائم فریم دیٹ از لاگر دین 45 منٹ رینج. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ اس میں ہم یہ ٹائم وغیرہ چیک نہیں کرتے، فریم چیک نہیں کرتے کہ وہ اسپیسیفک میں آ رہا ہے یا لوز میں آ رہا ہے. ابھی یہ 45 منٹ کے رینج سے باہر جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہمارے پاس 1 میں جائے گی. ٹھیک ہے، دس آپشن if there was an opportunity to book an appointment and walk-in appointment was agreed by the caller and or agent. کی اس میں اگر ہمارے پاس کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے اپوائنمنٹ بک کروانے کے لیے یا واک ان کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب کہ ٹائم فریم ہمارے پاس مینشن نہیں ہوا تھا کال میں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپوائنمنٹ بک کروائی کہ میں آؤں گا واک ان کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو بھی یہ ہمارے پاس 1 میں جائے گی. اس کے علاوہ دوسری نمبر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اپوائنمنٹ اپرچونٹی بٹ نو ریکویسٹ. دس آپشن اینڈ دا کلر ریپرزینٹ اے نیو بزنس اپوائنمنٹ اپرچونٹی بٹ neither the agent nor the caller discuss an appointment. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کال میں اپوائنمنٹ کی اپرچونٹی بنتی ہے، لیکن نہ کسٹمر نے، نہ کالر نے، نہ کمپنی کا جو نمائندہ ایجنٹ ہے، اس دونوں سائڈ سے کوئی بھی مینشن نہیں ہوا ہے اپوائنمنٹ یا وزٹ کے حوالے سے، تو وہ کال پھر ہم 2 میں ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک کسٹمر کال کرتا ہے، وہ بولتا ہے کہ سر آپ ٹھیک کلیننگ کرواتے ہیں، وہ وہاں سے بولا کہ سر ہاں ہم کرواتے ہیں. سر آپ اس کے کتنے پیسے چارج کرواتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم اتنے پیسے چارج کرواتے ہیں. اوکے، تھینک یو، بائے. تو اب یہ جو کلیننگ ہے اس کے لیے وہ وزٹ کرے گا کلینک کو، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس، لیکن نہ اس نے مینشن کیا ہے کہ مجھے اپوائنمنٹ چاہیے، نہ کسٹمر، نہ کمپنی کے نمائندے نے بولا کہ سر میں آپ کے لیے اپوائنمنٹ بک کرواؤں یا نہیں، کیونکہ اس میں ہمارے پاس اپوائنمنٹ کی اپرچونٹی بنتی تھی، لیکن دونوں صورتوں میں نے کسی نے بھی اس کو مینشن نہیں کیا ہے. تو اس طرح کی کالیں پھر ہم 2 میں انڈیٹ کرواتے ہیں. یا ایک کسٹمر ہوگا، وہ کال کرے گا کہ سر اب فلاں فلاں انشورنس آپ اس کو ایکسیپٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تاکہ میں اپنا مطلب کلیننگ کروا سکوں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس اس میں اپرچونٹی بنتی ہے، لیکن اس نے کوئی مطلب اپوائنمنٹ کی بات نہ کی ہو تب بھی یہ ہمارے پاس پھر 2 میں جاتی ہے. لیکن ابھی جو نیو اپڈیٹ آئی ہوئی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بولا ہوا ہے کہ سر آپ اپنا انشورنس ایکسیپٹ کرواتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس 2 میں اب نہیں جاتی، یہ اب ہمارے پاس 3 میں جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کہے کہ سر آپ ٹیتھ وغیرہ کلیننگ کروا دیتے ہیں، تو وہ وہاں سے بولا کہ سر ہاں ہم کروا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے کوئی مینشن کی بات نہیں کی ہے، تب پھر ہمارے پاس 2 میں جاتی ہے. لیکن اگر وہ یہ بولے کہ سر آپ بلو یا فلاں انشورنس ایکسیپٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے بولا کہ سر ہم کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے کوئی مینشن کی بات نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہمارے پاس پھر بھی 2 میں نہیں جائے گی، صرف اسی کیس میں سوائے اس کے علاوہ جتنی بھی ہوگی وہ ہمارے پاس 2 میں ہوگی. اچھا، نیو اپوائنمنٹ ریکویسٹڈ مینشن بٹ ناٹ سیٹ. سیلیکٹ دس آپشن اف دیر واز این اپرچونٹی بک این اپوائنمنٹ بٹ اپوائنمنٹ واز ناٹ بک. کہ اگر ہمارے پاس ایک اپرچونٹی بنتی ہے اور اس نے مینشن بھی کیا ہے یا ریکویسٹ بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس کی اپوائنمنٹ بک نہیں ہو پائی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پھر 3 میں ایڈ کرواتے ہیں. سیلیکٹ دس آپشن اف دیر واز این اپرچونٹی ٹو بک این اپوائنمنٹ
but the appointment was not booked because the insurance is not accepted. اب اس نے اپوائنمنٹ کی بات کی کہ میرے لیے آپ اپوائنمنٹ بک کروائے، ٹھیک ہے. وہاں سے وہ بولا کہ سر میرے پاس فلاں فلاں انشورنس ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرواتے ہیں؟ وہ وہاں سے بولا کہ نو سر ہم اس پہ کام نہیں کرتے، تو اس کی اپوائنمنٹ بک پھر نہیں کرواتے وہ لوگ، ٹھیک ہے. تو اسی صورت میں پھر اپوائنمنٹ بک نہیں ہوتی، لیکن اس نے مینشن کیا ہے کہ میرے لیے اپوائنمنٹ بک کروائے، لیکن انشورنس کی وجہ سے وہ ایکسیپٹ نہیں کرواتے تو اس کی اپوائنمنٹ پھر رہ جاتی ہے. تو اسی صورت میں پھر ہم اس کو 3 میں ایڈ کروائیں گے. Select this option if there was an opportunity to book an appointment but the appointment was not booked because of price. اگر ایک کسٹمر بولتے ہیں کہ سر مجھے اپنی ڈاگ کی گرومنگ کروانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے کتنے پیسے چارج کروائیں گے؟ وہ وہاں سے بولا کہ سر مجھے اس کی اپوائنمنٹ چاہیے، اب آپ اس کے کتنے پیسے چارج کروائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہاں سے وہ بولا کہ سر ہم اس کے 300 پلس ٹیکس کے ساتھ ہم اس کی گرومنگ کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں او مائی گاڈ ٹو مچ، ٹھیک ہے. تو وہ کال بند کرے گا یا وہ بولے گا کہ لیٹ می چیک اینڈ آئی ول بی کال یو بیک. تو اسی صورت میں اس نے بات مینشن کی ہے اپوائنمنٹ کے حوالے سے، لیکن اس نے اپوائنمنٹ بک نہیں ہو پائی. تو اسی صورت میں پھر ہم اس کو پھر 3 میں ایڈ کروائیں گے. سیلیکٹ دس آپشن if there was an opportunity to book an appointment but the appointment was not booked because of the procedure or service is not available. ایک کسٹمر ہے ایک پیشنٹ ہے، وہ بولتا ہے کہ مجھے اپوائنمنٹ بک کروانی ہے، ٹھیک ہے، اپنے ٹیتھ کی صفائی کے لیے، ٹھیک ہے، اور میں فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے لیے آپ اپوائنمنٹ بک کروائے. وہاں سے کسٹمر کلینک کا جو بندہ ہوگا وہ وہاں سے بولا کہ سر آپ جس علاقے سے ہمیں کال کر رہے ہیں اس میں ہمارے سروسز اویلیبل نہیں ہے، تو اس کی اپوائنمنٹ پھر بک نہیں ہو پاتی. لیکن پھر بھی اس نے مینشن کیا ہوا ہے کہ میرے لیے اپوائنمنٹ بک کروا دے، تو پھر ہم اس کو 3 میں ایڈ کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. سیلیکٹ دس آپشن if there was an opportunity to book an appointment but the appointment was not booked because the location is out of the service area. وہی بات ہے کہ ٹھیک ہے، جو اس کا جو کام کرنا ہے وہ ہمارے مطلب سروس میں نہیں ہے، جو ایریا ہے اس میں وہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ ہمارے جو ورکنگ ایریا ہے وہ وہاں سے باہر ہے، ٹھیک ہے. Select this option if there was an opportunity to book an appointment but the appointment was not booked because the agent could not find a spot on the calendar that would work with the caller availability. مثال کے طور پر ایک کسٹمر ہے، وہ بولتا ہے کہ مجھے نیکسٹ ویک میں فلاں ڈیٹ پہ فلاں ٹائم پہ مجھے اپوائنمنٹ چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں سے جو کلائنٹ جو ایجنٹ ہے ڈاکٹر کا، وہ بولتا ہے کہ سر ہمارے پاس اس ویک میں کوئی بھی ڈیٹس اویلیبل نہیں ہے، وہ فلی بک ہے، میرے پاس نیکسٹ منتھ کے دوسرے ویک میں یہ ڈیٹس اویلیبل ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کے لیے یہ سیٹ کروا دوں گا. وہاں سے وہ بولے کہ نو سر مجھے یہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کی اپوائنمنٹ تو بک نہیں ہو پائے گی، لیکن اس نے مینشن کیا ہوا ہے تو اس کو ہم 3 میں ایڈ کروائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آتی ہے کریکشن ناٹ این اپوائنمنٹ اپرچونیٹی. وہ کال جس میں ہمارے پاس اپوائنمنٹ کی اپرچونیٹی نہیں بنتی، سمپل سی بات ہے، تو اس کو ہم پھر کریکشن میں ایڈ کروائیں گے، ٹھیک ہے. سیلیکٹ دس آپشن if the caller is if the call is general conservation and or it does not represent any appointment opportunity. کہ وہ کال جس میں ہمارے پاس جنرل کنزرویشن ہو لیکن اس میں ہمارے پاس کوئی بھی اپرچونیٹی نہیں بنتی اپوائنمنٹ بک کروانے کے لیے، تو اس کو ہم پھر کریکشن میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. سیلیکٹ دس آپشن if the call is from one business to another business and not related to an appointment opportunity. مثال کے طور پر ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسری ڈپارٹمنٹ میں ایک بندہ کال کرتا ہے کہ مجھے فلاں بندے کی جو فائل ہے وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، آپ کر لیے اس کو میرے روم میں بھیجوا دے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس اپوائنمنٹ کی اپرچونیٹی نہیں بنتی، یہ بزنس ٹو بزنس ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی ہم 4 میں گیٹ کروا دیتے ہیں کریکشن میں. سیلیکٹ دس آپشن if the caller is only rescheduling an existing appointment. کہ ایک کالر ہے اس کی پہلے سے اپوائنمنٹ بک ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ ریسکیجول کروانا چاہتے ہیں تو اس کو ہم 4 میں ایڈ کروا دیتے ہیں. سیلیکٹ دس آپشن if the caller is about billing only. کہ ایک کالر ہے وہ صرف اپنے بلنگ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ مجھے فلاں پیشنٹ کی دوائیوں کی جو میڈیسن کی جو بل ہے وہ اس کو مجھے وہ چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم 4 میں ایڈ کروا دیتے ہیں. سیلیکٹ دس آپشن if the call is not connected and or contains no live کنزرویشن. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس کال کنیکٹ نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی بھی لائیو باتیں نہیں ہو پاتی، تو اس کو ہم پھر 4 میں ایڈ کروا دیتے ہیں. سیلیکٹ دس آپشن if the caller is placed on hold and left on hold but no connected
انفارمیشن واز شیئر آن دا کال، کہ اس نے کال ہولڈ پہ لگائی ہے، وہی بات ہے اس کی کال کٹ گئی یا ڈراپ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے پاس پھر 4 میں جائے گی۔ اگر وائس میل میں کوئی کال جاتی ہے، وائس میل ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر کسی بندے کو فون کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ اویلیبل نہیں ہے، تو اس نے اپنے ٹیلی فون سیٹ میں ایک چیز سیٹ کروائی ہوتی ہے، اس کو ہم وائس میل بولتے ہیں۔ آپ اس میں اپنے وائس میل کو سینڈ کروا دیں گے، جو ہی وہ آئے گا وہ اپنے وائس میل کو کھولے گا، وہ آپ کی آواز سنے گا، پھر آپ کو دوبارہ کال بیک کر لے گا، اس کو ہم وائس میل بولتے ہیں۔ وائس میل کی جتنی بھی کالز ہوتی ہے وہ ہر کیٹیگری میں ہمارے پاس 4 میں جاتی ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے رانگ نمبر جتنی بھی ہوگی وہ ہمارے پاس کریکشن میں جائے گی۔ کالر از ناٹ آن دا ادر اینڈ آن دا کال، انٹیلیجنٹ اور ایجنٹ آنسر، بٹ دا کالر از ناٹ آن دا ادر اینڈ ان دا کال۔ اگر ایک بندہ کال کرتا ہے اور اس کی وہ کال کنیکٹ نہیں ہو پاتی، وہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ انگیج ہے، ٹھیک ہے، تب بھی یہ ہمارے پاس پھر 4 میں جاتی ہے۔ لیفٹ اے میسج وائل ود اے لائیو پرسن، کہ جس بندے نے فون پک کیا ہے اس نے ایک پیغام پہنچایا ہے کہ میرا یہ میسج آپ اس ایجنٹ کو ڈیلیور کر دے، لیکن اس کے ساتھ بات نہیں ہو پاتی، اس نے میسج لیفٹ کیا ہوا ہے پیغام، تو ابھی یہ ہمارے پاس پھر 4 میں ہے، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ دس آپشن اینڈ دا کالر ڈڈ ناٹ ریچ دا ڈیزائرڈ پرسن اینڈ ڈکلائن ٹو لیو اے میسج ود اے لائیو پرسن، کہ اگر کسی خاص بندے کے لیے اس نے فون کیا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی بات نہیں ہو پائی، اور جو ڈاٹا کا جو اسسٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کوئی میسج ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں، وہ وہاں سے بولتا ہے کہ نہیں، تب بھی یہ ہمارے پاس 4 میں ہے، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ دس آپشن اینڈ دا کالر ہینگ اپ ڈیورنگ دا گریٹنگس، اگر وہ کال کو ہینگ اپ کروا دیتا ہے ڈیورنگ دا کال تو وہ بھی ہمارے پاس 4 میں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ سلیکٹ دس آپشن ایف آل یو کین ہیئر آر فیکس مشین ساؤنڈس اور ادر سملر نوائزز، اگر آپ صرف فیکس مشین کی کوئی ساؤنڈ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی لائف بات نہیں ہوتی یا کسی اور چیز کی شور شرابہ ہوتا ہے کسی اور مشین کی، تو تب بھی یہ ہمارے پاس پھر 4 میں جاتی ہے۔ سلیکٹ دس آپشن ان دا کال کنیکشن از لاسٹ، اگر ہمارے پاس کال کی جو کنیکشن ہے وہ لاسٹ ہو گئی ہے، اینڈ نو کانٹیکٹ انفارمیشن واز شیئرڈ اینڈ آر نو اپائنٹمنٹ ڈسکس ٹک پلیسز، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کنیکشن ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، بات نہیں ہو پا رہی، ڈسٹربنس ہے، اس سے پہلے کوئی اپائنٹمنٹ بک نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی، تو پھر ہم اس کو پھر 4 میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے سلیکٹ دس آپشن اف دا کال اسپیم کا، اگر کوئی اسپیم کال ہے تب بھی یہ ہمارے پاس پھر 4 میں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نٹ این انگلش کال، دس آپشن از فاؤنڈ ایٹ دا بیس آف دا آڈیو بار، ٹھیک ہے، یہ وہی کال ہے جو کہ ہم اسپینش وغیرہ جتنی بھی کالیں ہوتی ہے اس کو ہم انفیملیئر میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہتا ہے اس کیٹیگری کے حوالے سے تو آپ مجھ سے ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کہ یہ اسی سیشن میں اور کچھ بھی نہیں ہے، اس میں یہ بہت ہی سمپل ہے، اور یہ وہی بریک ہے، اس کا کوڈ جو ہے وہ ہمارے پاس 28 ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی کوئی سوال رہتا ہے تو آپ پھر مجھ سے کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔